بہت ساری چیزیں ہماری وہ ہیں کہ جو ہم یوں کہہ لیں کہ رسمی طور پہ کرتے ہیں، کبھی ان کی روح پہ غور کریں گے نا تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم سنتے کیا ہیں، پڑھتے کیا ہیں، بولتے کیا۔ مثال کے طور پہ ہر جمعہ جو ہم پڑھنے جاتے ہیں تو ہمارے ہاں مساجد میں عام طور پہ خطبہ رضویہ پڑھا جاتا ہے نا۔ خطبہ رضویہ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن نے تحریر فرمایا، اس میں ایک جملہ ہے، وہ ہے کما تدین تدان، جیسا تم کرو گے ویسا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ یہ جو جملہ ہے یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے، خود بھی غالباً یہ کسی حدیث کا ہی جملہ ہے لیکن مجھے وہ کنفرم نہیں ہے، لیکن جو دوسرے اس کے تائید میں دلائل میں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا بدلہ ملے گا۔ یہ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ نہیں ہے مگر بھلائی۔ جو بھلائی کرتا ہے اسے بھلائی ملتی ہے اور جو برائی کرتا ہے اسے برائی ملتی ہے۔ اچھا فرمایا وہ جزاء السیئۃ سیئۃ بمثلھا، برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے۔ ایک تو فقہی احکام کے اعتبار سے ہے، دوسرا اس کا مفہوم قانون خدا کے اعتبار سے ہے کہ برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے، کہ جو برائی تم لوگوں سے کرو گے وہی برائی تمہارے ساتھ کی جائے گی۔ تم نے لوگوں کے ماسک چھینے مہنگے کر کے، خدا تمہیں اسی مرض میں مارے گا کہ جس میں تم ماسک چڑھا بھی لوگے تو بچو گے نہیں۔ پاسبل ہے، پاسبل ہے۔ ہم دعائی کرتے ہیں آپ کے لیے بھی جو کرنے والے ہیں ایسے۔ تم نے جعلی دوائی بیچی اور ہارٹ اٹیک کا مریض جو ہے وہ اس جعلی دوائی کو کھا کے مر گیا، لیکن یہی دوائی یا تمہارا باپ استعمال کرے گا یا تمہاری فیملی استعمال کرے گی یا تمہاری اولاد استعمال کرے گی۔ میں نے ابھی چند دن پہلے ایک واقعہ پڑھا کہ یہ وٹامنس کے جو کیپسول ہوتے ہیں، ایک بندہ جعلی کیپسول تیار کرتا تھا وٹامنس کے، تو اب کیپسول عام طور پہ یہ مہنگے ہوتے ہیں، اور یہ جو کیپسول ہوتے ہیں نا، یہ جو جم میں جو ایکسرسائز کرتے ہیں یہ لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس کے اندر نا تھوڑا سا افیون اور اس ٹائپ کی چیز ملا دیتے ہیں جس سے جو سٹیمنا ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کا اپنا بیٹا کسی جم کے اندر ایکسرسائز کرتا تھا اور تھوڑا سا باڈی بلڈر بننے کا شوقین تھا، اس کو اس کا جو ٹرینر تھا اس نے ریکمنڈ کیا کہ تم بھی کیپسول استعمال کرو یہ والے۔ اس کے بیٹے نے اپنے باپ کی فیکٹری کے بنے ہوئے کیپسول استعمال کیا اور مر گیا۔ اکلوتا بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا تھا۔ تو خدا بدلہ دیتا ہے اور وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندے کو گمان نہیں ہوتا۔ لہذا جب خدا کی مخلوق پہ تنگی کرتے ہو تو اس کا نتیجہ بڑا برا نکلتا ہے۔ اب اس کو میں مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں، پھر اس کو ایک حدیث سے اٹیچ کرتا ہوں۔ اگر آپ کسی کی فیملی کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ برا سلوک کریں، برا سلوک کریں، برا سلوک کریں تو وہ کیا کرے گا آپ کے ساتھ؟ آپ نے اس کے بچے کو پریشان کیا، اس کی بیوی کو پریشان کیا، اس کی ماں کو پریشان کیا، اس کے باپ کو پریشان کیا، اس کے بھائیوں کو پریشان کیا، اس کی بہنوں کو پریشان کیا، وہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ جو کسی کے کنبے اور خاندان کے ساتھ کریں گے وہ جتنا بدلہ لے سکتا ہے اتنا بدلہ لے گا، اور مخلوق خدا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق خدا یہ خدا کا کنبہ ہے۔ سمجھانے کے لیے جیسے کسی کا کنبہ اور خاندان ہوتا ہے کہ اسے اس کی بہت زیادہ کیئر ہوتی ہے اور اس کی بہتری اسے بہت مطلوب ہوتی ہے، مخلوق ایسے ہے جیسے خدا کا کنبہ ہے۔ تو فرمایا کہ جو اس سے برائی کرے گا خدا اس سے برا کرے گا،
اور جو اس مخلوق سے اچھائی کرے گا خدا اس کے ساتھ اچھائی کرے گا۔ تو جب جعلی دوائیاں بنا کر اور لوٹ مار کر کے اور مہنگائی کر کے اور تنگی کریں گے اور خدا کے اس جو میٹافوریکلی کنایتن جسے کنبہ قرار دیا، جب اس کے ساتھ یہ برائی کریں گے تو خدا آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ تو اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ حدیث مبارک میں فرمایا کہ جو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ جو کسی لوگوں کے لیے، مخلوق کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ تو آسانیاں پیدا کریں، مشکلیں اور تنگیاں پیدا نہ کریں۔ تنگی پیدا کریں گے خدا تمہیں تنگی میں ڈال دے گا، تو لہذا اس چیز کا خیال۔ اچھا، پھر یہاں پر میں ایک واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ رجب کے مہینے میں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے کنڈے شریف کا ختم دلایا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ آپ کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، یا جو اناج وغیرہ تھی اس کی بہت قلت ہو گئی۔ آپ نے اپنے خادموں سے فرمایا کہ بھئی آج کل اناج کی قلت ہو رہی ہے تو ہمارا کیا حال ہے، یعنی ہمارے پاس کیا سٹاک میں گھر میں کھانے پینے کے لیے ارینجمنٹ ہے؟ تو خادموں نے کہا کہ حضور آپ فکر نہ کریں، ہمارے پاس بڑا لمبے عرصے تک کا غلہ موجود ہے، لوگوں کو نہیں بھی ملے گا نا تو ہمیں ٹینشن نہیں ہوگی۔ آپ نے اپنے خادموں سے فرمایا کہ بیٹا جتنا غلہ اناج گھر میں ہے سارے کا سارا جا کے بازار میں بیچ دو، سب جا کے بازار میں بیچ دو، تاکہ جو لوگ تنگی میں ہیں ان کو سہولت ملے۔ خادم نے کہا حضور ہمارا کیا بنے گا؟ فرمایا جو خدا کی مخلوق کا بنے گا وہی ہمارا بنے گا۔ سبحان اللہ، بہت فرمایا جو خدا کی مخلوق کا بنے گا وہی ہمارا بنے گا۔ فرمایا یہ مناسب نہیں ہے کہ اللہ کی مخلوق تنگی میں ہو اور ہم موج میں بیٹھے ہوں۔ لوگوں کے ساتھ چلنا چاہیے، جن حالات میں وہ ہیں اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا۔ تو لوگوں پہ تنگی نہ کریں، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں۔